طلاق کیوں پیش آتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، ریزن کیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، طلاق کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں۔ خاص طور سے جب شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد شروعات میں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری نہ کریں، شوہر اپنے حقوق کو ادا نہ کرے، بیوی اپنے حقوق کی ادائیگی نہ کرے، تو مسئلہ بہت جلد طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ خاص طور سے یہ مسئلہ ابتدائی دور میں زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رات میں شادی ہوئی 1 کروڑ کی اور صبح طلاق ہو گیا، 10 دن کے بعد طلاق ہو گیا، 20 دن کے بعد طلاق ہو گیا، 1 مہینے کے بعد طلاق، 2 مہینے کے بعد طلاق۔ شروعاتی دور میں جب تک بچے پیدا نہ ہو جائیں، 1-2 بچے نہیں ہو جاتے ہیں، تب تک میاں بیوی کے درمیان معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، معاملہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ ذرا سی بات پر وہ دونوں جدا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، طلاق کی بات آ جاتی ہے۔ لہذا جب تک بچے پیدا نہ ہو جائیں، 1-2 بچے نہ ہو جائیں، تب تک میاں بیوی کو بہت ہی پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کی خاص طور سے پاسداری کرنی چاہیے۔ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو میاں بیوی اپنے سے زیادہ بچوں پر توجہ دیتے ہیں، بچوں کا چہرہ دیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کی طرف سے خود برداشت کر لیتے ہیں یا برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ لہذا جب تک بچے پیدا نہ ہو جائیں، 1-2 بچے، تب تک معاملہ بہت سنگین ہوتا ہے، اور اس مسئلے میں میاں بیوی کو دونوں کو بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ اسباب، وہ وجوہات جو کثرت سے طلاق کی وجہ بنتے ہیں، ان میں سب سے پہلی وجہ اور سب سے بڑی وجہ وہ ہے بیوی کی خیانت، بیوی کی بے وفائی۔ ایک غیرت مند شوہر، ایک باغیرت شوہر اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی عورت اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ ایک آدمی، ایک باغیرت شوہر اپنی بیوی کے بہت سارے ناز و نخرے کو، اس کی بد اخلاقی کو، بد سلوکی کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی غیرت مند شوہر اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ۔ شوہروں کا اپنی بیویوں پر سب سے پہلا حق یہ ہے، تمہارا اپنی بیویوں پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تمہاری بیویاں اپنے گھروں کے اندر ایسے کسی شخص کو نہ آنے دیں جسے آپ ناپسند کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بات بیان کی عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے شوہر کی غیرت کا، اپنے شوہر کی حمیت کا خیال کریں، ایسے کسی شخص کو نہ آنے دیں جسے کرتا ہو۔ اور اگر شوہر موجود ہے گھر کے اندر، شوہر بھی ہے، تو شوہر کی موجودگی میں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کسی کو گھر کے اندر نہ آنے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسم المرأة وبالها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته وبالها شاهد الا باذنه۔ کوئی بھی بیوی نفلی روزہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھے گی۔ بیوی، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھے گی۔ ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه، اور کوئی بھی عورت کسی شخص کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر